أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا کائنات میں شہنشاہ صرف اللہ کی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، تعریفیں اس شہنشاہ کی جو اکیلا ہی ہر شے کا مالک ہے، کسی شے میں مخلوق کی شراکت نہیں۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ یہ 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں جیسا نہیں۔ جب نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں جیسا نہیں تو نبی کا بڑے بھائی جیسا مقام کیسے ہو سکتا؟ جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کا مقام دیتے ہیں۔ بہت بڑا جھوٹ ہے اس وقت کا۔ بڑے بھائی سے تو آدمی لڑ بھی پڑتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، بول چال بھی بند ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جنازہ بھی نہیں پڑتا۔ ساری کائنات، سارا خاندان، ساری دنیا، ساری مخلوق نبی کی جوتی پر اگر قربان کر دیں تو نبی کی جوتی کا بھی حق ادا نہیں ہوتا۔
یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا بلند ہے۔ کیا مقام ہے؟ ازواجہ امہاتہم، قیامت تک آنے والے ہر شخص کی ماں نبی کی بیوی۔ تمہارا مقام بڑا اونچا ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ازواج مطہرات، یہ شرف تمہیں اس لیے حاصل ہوا کہ تمہارا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ماڈل ہے، ایسے ہی پیغمبر کی بیویاں بھی امت کے لیے ماڈل ہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی، للہیت، خشیت، تو یاد رکھو فلا تخضعن بالقول، نرم زبان میں کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ پہلی بات، نرمی اختیار نہیں کرنی زبان۔ حالانکہ امت کا اتفاق ہے پیغمبر کی بیوی سے کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نکاح بھی نہیں ہو سکتا، لیکن نرم لہجے سے بات بھی نہیں ہو سکتی۔ دروازہ کھٹکے تو آپ نے اس لہجے میں بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں کوئی روگ، کوئی طمع، کوئی گندگی ہے، وہ نرم زبان سے بات سن کر اس کے روگ کو کوئی پانی نہ مل جائے۔ یہ سبق ہر عورت کے لیے، یہ قرآن کا قاعدہ ہر عورت کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے تو اولا بالاولا، لیکن ہر عورت کے لیے کہ بات ایسے کھردرے رویے میں کرے کہ اگلے کو دوسرا سوال کرنے کی جرت نہ ہو۔ آئیے اب اسی قرآن کی اس آیت کریمہ کو 12 ربیع الاول کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو مسلمانوں نے عید میلاد منائی ہے۔ 12 ربیع الاول جس کی سب سے زیادہ خوبصورت آواز ہے، اس کو لا کر سٹیج پر بٹھا دیا ہے اور وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ یہ مسلمان عید میلاد منا رہے ہیں اور مجلس میں اسے دلہن بنا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر وہ پورا پروگرام نشر ہو رہا ہے، لائیو چل رہا ہے۔ دنیا اس عورت کو سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور پیغمبر کی گھر والوں کو، گھر والیوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تخضعن بالقول۔ کبھی امی عائشہ کی تلاوت سنی ہے کہ صحابہ سارے جمع ہو گئے ہوں اور امی عائشہ تلاوت کر رہی ہے؟ یہاں عید میلاد پر عورت تلاوت کر رہی ہے، پیر اور مرید ساتھ کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں مسلمان۔ پیغمبر کی بیوی کو اجازت نہیں کہ صحابہ کو جمع کر کے پیغمبر کی وفات کے بعد درس قرآن دے دیں۔
سوچئے گا، ہاں کسی مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہو جاتا، حل نہ ہوتا تو کہتے چلو امی عائشہ سے پوچھتے ہیں وہ مسئلہ بتلا دیں. یہ نہیں کہ ان کو بٹھا کر کے عورت سے درس اور مرد سارے سماعت فرما رہے ہیں. یہاں عید میلاد کے موقع پر عورت کو دلہن بنایا گیا. میں یہ ساری ویڈیو اپنے موبائل میں ساتھ لے کر آیا ہوں، کوئی دیکھنا چاہے دکھا بھی سکتا ہوں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. اس کی جو سریلی آواز لوگوں کے کانوں میں چلے گی، سنائی جائے گی، جو پھر لوگ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دلوں میں بیماری ہوگی وہ اس کا فون نمبر لے کر اسے فون نہیں کرے گا. فیصل آباد کا ایک جامعہ ہے، میں نام نہیں لیتا، للبنات، لڑکیوں کا جامعہ. پچھلے دنوں باپردہ وہ لڑکی آئی ہے اور اس نے جتنے مشہور خطیب ہیں ان سب کی آوازوں کی نقل اتاری ہے، اور مولوی بھی واہ واہ کر رہے ہیں اور انتظامیہ مدرسے کی وہ بھی واہ واہ کر رہی. کمال کی ذہین عورت ہے جی، واہ جی واہ، فلانے مولوی کی کٹ، فلانے مولوی کی کٹ، فلانے مولوی کی کٹ. اور قرآن فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جس مولوی کی وہ کٹ بنا کر مارکیٹنگ کر رہی ہے وہ مولوی اسے کہے گا مجھ سے نکاح پڑھ. پہلے شاگردہ ہوتی ہے، پھر مدیرہ ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد بیوی بنا دی جاتی. وہ اس قرآن کی نص کے خلاف. عورت کا عورہ، عورت کا معنی ہی پردہ ہے. اور عید میلاد کے موقع پر مرد سارے مر گئے ہیں. پورے عید میلاد النبی منانے والوں میں سارے ہی کھس رہے ہیں جو عورتوں سے نعتیں پڑھوائی جا رہی ہیں. مسجد ہے، مسجد کا احترام کتنا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے تو کانپتے ہوئے آئے. کسی نے پوچھا کانپ رہے ہو؟ کہا سب سے بڑے بادشاہ کے گھر میں آیا ہوں، غلطی نہ ہو جائے اس لیے کانپ رہا ہوں. کانپ اس لیے رہا ہوں کہ سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے اس کے گھر میں داخلہ، کانپ رہا ہوں کہیں غلطی نہ ہو جائے. اٹھا کر دیکھیں عید میلاد النبی منانے والوں کی محبت. مسجد کے اندر یہ محراب بھی نظر آ رہا ہے، ساری عورتیں جمع ہیں، اور ایک عورت مکی کی آمد، مدنی کی آمد، بڑی عمر کی عورت ہے، لیکن جب وہ اچھل کود کر رہی ہے اس کے سارے جسم کے اعضاء ساری دنیا دیکھ رہی. کیا ہے؟ عید میلاد. عید میلاد پیغمبر کے پاس دشمن کی بیٹی آئی، آپ نے اپنی چادر لے کر اس عورت کے سر پر ڈال دی. دشمن کی بیٹی کا جسم ڈھانپ دیا تھا. یا حوا کی بیٹیاں نبی کی محبت میں مسجد کا تقدس بھی پامال کر رہی. مکی کی آمد اور مدنی کی آمد، مرحبا اور مرحبا، اور اچھل کود ہو رہا ہے اور مولوی خوش ہے، میری مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے. مولوی تو مولوی، عورتیں تو عورتیں. یہ سفید داڑیوں والے بابے سفید پگے باندھ رہی ہیں اور دھمال ڈال رہے ہیں. مکی کی آمد مرحبا مسجد کے اندر، اور پھر ڈھول بجایا جا رہا ہے. جس پیغمبر نے کہا تھا میں ساز کے سارے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں، اس کا نام لے کر چمٹا بجایا جا رہا ہے. ویسے مسلمان ہیں، ویسے مسلمان. اور اب تو ان کے سنجیدہ مولوی چیخنے لگ گئے. مفتی منیب جیسا آدمی
وہ کہنے لگ گیا ابھی یہ کیا ہے؟ جو چاہے کوئی کرے. کیوں؟ جب محمد کے دین کو چھوڑو گے اسی طرح تباہ و برباد. محمد کا دین کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بدعت ہے. محمد کا دین کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدعت ہے. آج کا ذبیحہ بھی حرام، کھانا بھی حرام، ان کے جلسے میں جانا بھی حرام، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام. یہ بدعتی لوگ ہیں. ملتان والے جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں. انہوں نے ایک عورت کو لیا، بال کھلوائے، وائٹ لباس پہنا، بڑے ٹرالے کے اوپر سٹیج بنایا، اس پر بٹھایا. سارے ملتانی اسے پیر کاکی تاڑ بنے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں، اور مولوی ڈھول بجا کے کہہ رہے ہیں حور بھی نبی کی آمد پر جشن منا. حور کون سی؟ ملتانن. ہمیں جو حوریں ملیں گی وہ تو جنت میں ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اگر وہ دوپٹہ ایسے کر کے لہرا دے دنیا کے آسمان کو ہٹا کر ساری دنیا اس کے دوپٹے کے خوشبو سے معطر ہو جائے. تیری یہ حور ملتانن سریکن. ایک عورت کو لیے اور اسے پہنا دیا لباس، اور بہت بڑا جلوس ہے. اور میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا یہ جو کھیوڑا ہے جہاں پر نمک کی کانیں، میں کیونکہ توحید بیان کرتا پھرتا ہوں، میں وہاں سے گزر رہا تھا، سائن بورڈ لگا وہ پیر کاکی تاڑ. میں نے گاڑی روکی، میں وہاں چلا گیا. میں نے پوچھا جی یہ بڑے بڑے پیر میں نے دیکھے، قدو شاہ، پیٹھے شاہ، نانگے شاہ، معصوم شاہ، اندر شاہ، بار شاہ، پتہ نہیں، یہ پیر کاکی تاڑ، اس کی ذرا مجھے کوئی کرامت تو سناؤ. اس نے کہا جی یہ لال رومال لگا ہوا تھا، سمجھ گیا کوئی بھابی ہے. کہنے لگا جی کرامت اس کی بڑی زبردست. میں نے کیا کہا یہ چھوٹا سا تھا، گھر سے بھاگ کے لاہور ہیرا منڈی میں آ گیا تھا جہاں کاکیاں ہوتی ہیں، رافضیوں کا سینٹر ہے نا وہ. جب ضیاء الحق نے پابندی لگانا چاہی نا تو سب سے بڑے مقابل، اس کے مد مقابل یہ رافضی آئے، کہا ہیرا منڈی پابندی نہیں لگ سکتی، یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے. حیران رہ گیا تھا ضیاء الحق بھی. اس نے کہا تمہارا کہا ہم پیسے دے کر عورت کو استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے. اور ضیاء الحق نہیں لگا سکا تھا یہ پابندی. سارے سنیوں نے، وہابیوں نے، سب نے سائن کر دیے تھے، اور ذمہ داروں نے کہہ دیا تھا. وہ جو تھے حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اس نے کہا تھا ہم سب راضی ہیں اور بہت خوش ہیں، لیکن شیعہ تیرے یہ سائن کرنے کبھی نہیں دے. ضیاء الحق کہنے لگا وہ کیوں؟ کہا ان کا یہ مذہب ہے بھائی. مولوی وہاں پہنچ جاتے ہیں، ایران پہنچ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے. میں نے پوچھا، کہا یہ گھر سے بھاگ کر آیا تھا، چھوٹا سا تھا، بلوغت میں آیا نا، جو عورت بن سور کے گزرتی پیر کاکی تاڑ تاڑی جا رہا ہے پنجابی میں. او جیسے ہمارے موٹر سائیکل والے جا رہے ہوتے ہیں، لڑکی کوئی گزر جائے، آگے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے 10 کار کے اندر، پھر کہتے ہیں سوری. سوری کیوں؟ گاڑی روک، اس ماں کے پیچھے جا، جو تیری ماں لگتی ہے نا اسے دیکھتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے چل. کہا یہ لڑکیوں کو دیکھتا رہتا تھا پنجابی میں. یہ بچے سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا. وہ جن کو دیکھتا تھا نا کاکیاں، وہ بھی بوڑھی ہو گئی عمر کے ساتھ ساتھ. یہ مر گیا، انہوں نے اٹھا کر اس کا دربار بنا دیا، اصل کرامت لکھ دی پیر کاکی تاڑ. یہاں بھی لکھ دینا پیر عید میلاد النبی تاڑ. وہ جو حور بنا کر بٹھائی ہے نا تم نے ظالموں، مشرکوں، بدعتیوں، دنیا کی ایک کنجری کو حور قرار دے دیے. کہا میرے رب کی حوریں. قرآن کہتا ہے سورۃ رحمان نے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا، نہ کسی جن نے اس کو چھوا.
یہ عید میلاد پر عید میلاد منائی جا رہی ہے۔ ایک اور نے کہا جی میں اپنے بیٹے کی شادی پر گھوڑے نچاتا ہوں، وہ ڈھول پر گھوڑا ناچتا ہے نا کبھی ایک ٹا۔ اس نے کہا آج تو محمد کی آمد ہے، مکی مدنی مرحبا۔ اس نے سارے گھوڑے لا کر میدان میں کھڑے کیے، برادری کو جمع کیا، ڈھول پیٹا جا رہا ہے، گھوڑا ڈانس کر رہا ہے۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ جی نبی کی آمد۔ ہائے ہائے، پھر کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، نون لیگ کھا گئی، خان کھا گئے۔ اور یہ تو کھائیں گے تمہیں، تمہارا کردار ہی ایسا ہے۔ ظالمہ تم دین کو بیچ کر کھا گئے۔ وہ میں دیکھ رہا ہوں عید میلاد النبی پر نعت خواہ رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم۔ یہ کیا معنی رم جم؟ جی نبی کی آمد، اور لوگ بے وقوفوں کی طرح پیسے لٹا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب تو بریلوی مولوی چیخنے لگ گئے، اور جب وہ چیخے میں نے کہا جلسوں کے اندر، ہم تو شروع سے کہتے تھے یہ بدعت ہے، یہ عید میلاد نہیں ہے۔ نوجوانوں نے کہا جب باپے ڈانس کر سکتے ہیں تو ہم پیچھے رہے، انہوں نے مجرا بنایا۔ ایک ایک جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، نماز کے بعد دیکھ لینا، تسلی ہو جائے گی، پنجابی میں تسلہ بھی کروا دوں گا۔ بات کیا کہ جو کوئی چیلنج کر سکے سید کی بات کو، اللہ کی توفیق سے۔ یہ عید میلاد نوجوانوں نے وہ گندا ڈانس کیا، وہ ڈسکو ساز بجایا، میں نے اپنی آنکھوں سے شیخ پورہ کے اندر دیکھا 12 ربیع الاول کو۔ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی نبی آج پیدا ہوئے تھے، نبی آج پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ آئے پھر کیا بناتے ہیں؟ مقابلہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبز گنبد، سبز گنبد، بیت اللہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عید میلاد ہے بھابیوں، لوگ آ رہے ہیں۔ کئی سال پہلے میں نے دیکھا بیت اللہ بنا، بہت خوبصورت بنایا۔ اگلے سال میں گیا، لوگ اس بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کہاں ہوتا ہے؟ پاکستان میں، ایران میں۔ اگلے سال آیا، میں تو تلاش کرتا پھرتا ہوں، پیغمبر کا جو روضہ رسول بنایا تھا لوگ اس کا طواف کر رہے تھے۔ شام ہو گئی، عید میلاد ختم ہو گئی، وہ جھنڈے، وہ جلوس وائنڈ اپ ہو گئے۔ پھر کیا کیا؟ وہ پرچم جس پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، وہ جوتیاں جو یہاں پر لگائی ہوئی تھی، اور سیالکوٹ کے ایک اہل حدیث نے پگڑی باندھ کر ووٹ لینے کے لیے جوتی یہاں لگائی ہوئی ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ کون ہے؟ اہل حدیث، ووٹ لینے ہیں، مرکزی مسلم لیگ۔ ہائے ہائے، شام ہو گئی، پروگرام 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، جلدی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ پنجاب چلنا ہو نا 12 ربیع الاول کو، میں آپ کو دکھاؤں 12 بج کے 1 بجے۔ اب وہ جو روڈ سارے بند تھے، اب یہ سامان گھر کون لے کر جائے؟ عاشق رسول اس گنبد کو اپنے گھر لے جانا۔ اللہ کی قسم میں نے پچھلے سال دیکھا جس پرچم پر یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا کچرے میں پڑا ہوا تھا۔ نبی کی توہین۔ رات کو اگلے دن یہ گنبد، یہ بیت اللہ سب توڑ پھوڑ کر کچرے میں پھینک دیے۔ یہ محبت رسول ہے؟ سوچئے گا ذرا، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، فاطمی حکومت کو اٹھائیں، اس میں عبید اللہ ابن میمون، اس نے
یہ اہل بیت کی محبت اور یہ عید میلاد فاطمی حکومت میں پہلی مرتبہ تھا کون؟ باپ بھی یہودی، خود بھی یہودی، اور جس گھر میں پلا، جس عورت نے پالا وہ مجوسی، اس نے یہ عید میلاد، یا ایک تاریخ میں آتا ہے ملک مدفر کا نام، اس نے ایک مولوی کو کہا اور اسے پھر اشرفیوں میں تولا، اس نے عید میلاد۔ یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، میری باتیں آج تھوڑی سی کڑوی ہیں لیکن تکلیف میں ہوں، تکلیف میں ہوں۔ عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، مرد ڈانس کر رہے ہیں، اختلاط ہے، جوان بھی ڈانس کر رہے ہیں سارے، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ عورتیں ڈانس کر رہی ہیں اور محمد بھی وہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر دیکھے ان کا، دم دم پڑھو درود کس وقت؟ جب عورت اپنے جسم کی نشو و نما کر رہی، جب ڈھول بج رہا ہو، چمٹے بج رہے ہوں، بابے ناچ رہے ہوں، جوان ناچ رہے ہوں، اونٹ ڈانس کر رہے ہوں، گھوڑے ڈانس کر رہے ہوں، حور پاکستان میں ملتان کے اندر ملتانن کو حور بنا کر اب کہتے ہیں دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ کون ہے حضرت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا ایمان برداشت کرتا ہے کہ اس مجلس میں، ایسی مجلس میں، پیغمبر علیہ السلام ایک بازار میں تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، ایک آدمی لڑ پڑا، ابو بکر کو گالیاں دینے لگا، برا بھلا۔ ابو بکر چپ رہے، نبی مسکراتے رہے، نبی مسکراتے رہے۔ آخر جب اس نے بھی حد کر دی، ابو بکر نے بھی جواب بھی، جو ہی ابو بکر نے جواب دیا پیغمبر چھوڑ کے وہ گئے۔ ابو بکر پیچھے پیچھے، پیغمبر ناراض ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا تو آپ نے مجلس چھوڑ دی۔ فرمایا ابو بکر جب وہ گالیاں دے رہے تھے، وہ آدمی گالیاں دے رہا تھا، رب کے فرشتے اسے جواب دے رہے تھے۔ یہ اللہ کوئی ہمیں گالی دے، اگے خطابت مولویت پرے کر میں تیری کرا ہونے علاج۔ وہ ایک مولانا سے لڑ پڑا ایک آدمی، میں بھاگا، میں پڑھتا تھا اس وقت، یہ ہمارے استاد ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ہمیں تجوید پڑھاتے تھے، بہت بڑا قاری تھا پاکستان لیول۔ اس کی جناح کیپ گر گئی، میں نے اٹھائی جھاڑی سیکڑ، میں نے کہا آپ چلیں نا، ہم نبڑتے ہیں اس سے، منڈے کھنڈے اسی آپ، وہ کہنے لگا پیچھے ہٹیں، اسی بلوچ ہاں۔ میں کہ جی پھر آگے نماز قضا ہو سکتی ہے، لڑائی قضا نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حال ہے ایسی مجلس۔ اور میں جب تو خاموش تھا فرشتے جواب دے رہے تھے، جب ابو بکر تو نے جواب دیا فرشتے چلے گئے، شیطان آ گیا، جہاں شیطان ہو وہاں محمد کھڑے ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہاں عورتیں ڈانس کر رہی ہوں، حوریں بنی ہوئی ہوں، میوزک بج رہا ہو، ڈسکو، بڑے بڑے میوزک کے وہ لگے ہوئے ہیں ہارن، باپے ڈانس کر رہے ہوں، جوان مجرا کر رہے ہوں، خسرے ناچ۔ میں نے گجرانوالہ میں دیکھا سینما کے اندر فلم 50% ڈسکاؤنٹ، میں نے گاڑی روکی، 50% ڈسکاؤنٹ کس چیز میں؟ عورتوں کے ڈانس میں، فلم میں، کس خوشی میں؟ لکھا ہوا ہے نبی کی آمد پر، نبی کی آمد پر سینما ہاؤس میں 50% ٹکٹ فری، آؤ جشن عید میلاد منانے والوں آؤ۔ ہم، اور ایک لطیفے کی بات سناؤں، آج انڈیا کا شہر ہے بمبئی، ہم کیونکہ مہاجر لوگ ہیں، آج کی خبر ہے، پکی خبر ہے آج کی،
12 ربیع الاول آیا، بمبئی میں ہندوؤں کا بھی 12 ربیع الاول کو گنپتی کا دن آ گیا۔ ایک بدھ ہے بہت بڑا، اس کی وہ تعظیم کرتے ہیں، دودھ شودھ پلاتے ہیں اس کو، پیتا ہوا ہے کوئی نہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کی عید اور ہماری بھی، بابے کی عید گنپتی لکھا ہوا ہے اس پہ۔ تو وہاں کی بمبئی کی انتظامیہ نے ان سرکاروں سے کہا، بریلوی حضرات سے، سرکار آج تو ہمارے بابے کی عید ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تم ہندو ہو، مل جل کر گزارا کرتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول کی بجائے 14 ربیع الاول کو عید میلاد منائیں گے، تسی اپنا حج بت شد کٹ لو۔ اچھا، اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ انڈیا میں بمبئی میں گنپتی والے دن آ جائے، عید آگے ہو جائے گی؟ عید الفطر آگے ہو جائے گی؟ اوے ہماری عیدیں وہ ہیں جب چاند نظر آ جائے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس عید کی نماز سے ہمیں روک سکتی؟ تمہاری بناوٹی عید ہے۔ 12 ربیع الاول کی بجائے بمبئی میں جاؤ دیکھو 14 ربیع الاول کو عید منائی گئی ہے۔ یہ تمہاری عیدیں ہیں، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہاری شریعت ہے۔ اس عید کا حکم نہ اللہ نے دیا، نہ رسول اللہ نے دیا، نہ خلفائے راشدین نے دیا، نہ صحابہ نے دیا، نہ ائمہ اربعہ نے دیا، نہ امام ابو حنیفہ اکیلے نے دیا، نہ پیر عبد القادر جیلانی نے زندگی میں کبھی 12 ربیع الاول منایا۔ اور جس انداز میں تم نے منایا، بریلوی مولوی پریشان ہے، سانو تے کھان نو کچھ ملتا ہی نہیں، سارے نات خواہ تے کوڑے شاہ لے گئے، سارے مولوی رو رہے ہیں بریلوی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا؟ پہلے کہتے تھے ابلیس کے علاوہ ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، ہن دسو، ہن تے تواڈے اپنے ہی مولوی پیچھے ہو گئے، رم جم آ گئے، گھوڑے آ گئے، اونٹ آ گئے، عورتیں، اسی پر نوٹ ختم ہوئے، مولوی کا خطبہ بند۔ مولوی کہتے ہیں یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اور جب ہم کہتے تھے یہ شریعت سادی ہے، یہ شریعت سادی ہے، اس وقت کہتے تھے یہ گستاخ ہے۔ اب پتہ لگا، او اہل ایمان، عیدیں دو ہی ہیں۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہا قاعدے کے مطابق کلام کرنا، قاعدے کے مطابق۔ اگلی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، انشاءاللہ اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی پہ پڑھاؤں گا، تیاری کر کے آنا، وقت پر آیا کرو، مزے کی باتیں۔ عید میلاد اگر شریعت ہے تو پھر اس شریعت کو لے کر خوب مزہ تو تب ہے مولوی اپنی بیوی کو حور بنا کے بٹھائے، سارے مولوی اپنی حوریں نکالنے باہر، جتنے بریلوی مولوی سب نکالنے اپنی حوریں اور سارے لا کر مسجد میں بٹھائے، آج تک کو نے فرسٹ کلاس حوراں تا پتہ لگ سی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔